جن بھی ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی جو آگ سے بنائی ہے، انسان جو ہے مٹی سے بنائی ہے، اب اور فرشتے جو ہے وہ روشنی سے بنائی ہے، نور سے بنائی ہے۔ اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتا، میرا ایک دوست ہے، وہ دبئی میں میرے سے سوال پوچھا تھا اس نے کہ روشنی سے کیسا مخلوق بن جاتی، آگ سے کیسا بن جاتی؟ ہم تو زندہ ہے، مٹی کے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہم ہیں، ہم کو آگ جلاتی، ہم کو تکلیف ہوتی، مگر آگ سے بھی کوئی مخلوق بن سکتی کیا؟ جبکہ آگ تو ہر چیز کو جلاتی۔ میں نے ایسی لاجک نکالا تھا، کوئی ایسا کوئی سائنٹیفک فیکٹ اور یہ وہ نہیں ہے، ایک بات کا جواب دینے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بنا سکتا، آگ سے بھی بنا سکتا، مٹی سے تو بنا ہے، یہ ہم نظر آتے سب جانور، پوری جو کائنات ہے سب مٹی سے بنی ہے، اور آگ سے بھی بن سکتے، نور سے بھی بن سکتے۔ ایک مثال میں دیتا کہ جب ہم انسان، ہم تو کل شین قدیر نہیں ہے، ہر چیز پہ قادر نہیں ہے، پھر بھی ہم نور سے کچھ چیز بنا سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بھی نور سے بنا سکتا۔ مثال کے طور پہ سینما کے پردے پہ، تھیٹر میں، ٹاکیز میں سینما کے پردے پہ جو تصویریں نظر آتی چلتی پھرتی، ہم لوگ جو اسٹوری دیکھتے، وہ کیسے بنی ہوئی ہے؟ نور سے بنی ہوئی ہے، روشنی ہے وہ۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہم لوگ جو کمپیوٹر کے جو مانیٹر پہ جو دیکھتے تصویریں، ویڈیو، اور جو پڑھتے لکھتے اس کے اوپر جو بنا ہوا لکھا ہوا تھا، وہ کیسے بنا ہوتا؟ وہ کوئی مٹیریل نہیں رہتا، وہ نور ہے، روشنی ہے۔ ایک مثال دیا میں نے یہ۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا نور سے، وہ کیسا بنایا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اچھا، جن جو ہے ایک مخلوق ہے جو انسان سے پہلے اللہ نے بنایا تھا۔ جن ایسی مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتے، مگر وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ان کے لیے بھی گائیڈنس کے لیے اللہ نے انتظام کیا، ان کے پاس بھی پیغمبر بھیجے۔ جنوں کے بھی خاص پیغمبر تھے جو جنہوں نے گائیڈ کیا، جیسے انسانوں کے پاس پیغمبر آئے، انسانوں کے جو پیغمبر تھے وہ جنوں کو بھی لاگو رہتے تھے، انسانوں کے پیغمبر کے بعد جنوں کو ماننا بھی لازمی ہے، اور جنوں کے خاص پیغمبر بھی آئے ہوئے ہیں جو جنوں میں انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کے اندر بھی مسلمان ہیں، غیر مسلم جن موجود ہے۔